ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کی مجلس میں آیت معراج کی تلاوت ہوئی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرانے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ محبوب کو معراج کی رات جو مقدس سفر درپیش ہوا وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا تھا. یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ کوئی کم عقل اور بے دین اپنی انسانی قوت اور کمزوری پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو سیر کرانے والا ہے وہ پروردگار عالم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر انسان معراج کر سکتا ہے. کہا نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ معراج کرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے یہ معراج عطا فرمائی ہے. اور یہ معراج کا واقعہ قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر ہے. جیسے اسی آیت معراج میں ہے، سورہ نجم میں ہے، 15ویں پارے میں ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اور سورہ نجم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی آنکھیں نہ تو چندیائیں اور نہ حیرت یا خوف سے آنکھیں زیادہ کھلی، یعنی اس طرح دیدار کیا کہ نہ تو آنکھیں چکا چوند ہوئیں اور نہ جو ہے وہ حیرت یا خوف کی وجہ سے آنکھیں زیادہ کھلی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسانی نظر 3 طریقے سے دیکھتی ہے. جب دیکھنے کی تاب نہ ہو تو آنکھیں ایک دم چندیا جاتی ہیں. جیسے سورج کی ہم تیز روشنی کو دیکھتے ہیں تو ہم مکمل طور پر نہیں دیکھ پاتے اور آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کا دیکھنا یہ وہ بات اپنے اندر نہیں رکھتا ہے. دوسرا، جب دیکھنے والے کو خوف ہو یا حیرت ہو تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتا ہے. اس دیکھنے میں بھی چیز پورے طور پر دماغ کے اندر نہیں آتی ہے. اور فرمایا گیا کہ ہمارے محبوب نے جو دیکھا تو ایسا صاف طور پہ دیکھا کہ نہ تو آنکھیں چندیائیں اور نہ جو ہے وہ حیرت سے آنکھیں پھٹی رہیں، بلکہ اپنے رب کا دیدار محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل صاف طور پر کیا. تو یہ معراج کا دیدار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى سے. اور یہ معراج کا واقعہ بے شمار صحابہ کرام نے روایت کیا. حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ذر غفاری، انس بن مالک، مالک بن صعصع، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت شداد بن اوس، حضرت عبی بن کعب، عبد الرحمن ابن قرظ، اسی طرح ابو لیلہ، جابر انصاری، حذیفہ بن امان، بریدہ اسلم، بے شمار صحابہ کرام نے اس واقعہ معراج کو روایت کیا ہے، جس سے اس کی حقانیت کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اور واقعہ معراج کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ویسے تو ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اصل حکمت اس واقعہ معراج کی ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بلایا تھا تاکہ اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. یہ دیدار سب سے بڑی نعمت تھی.
ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت جہنم وغیرہ ان چیزوں کو تو مختلف مقامات پر دیکھا تھا. نماز کی حالت میں دیکھا، زمین سے آپ نے دیکھا، بے شمار آپ روایتیں پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھی اور اس کے پھلوں کے گچھے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑنا اور توڑنا چاہا. اور جہنم کو دیکھا تو آپ پیچھے ہٹے، جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث پاک میں موجود ہے. ایک مرتبہ آپ نے جہنم کو دیکھا اور فرمایا کہ وہاں پر عورتیں زیادہ تھیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں اخا دعدہ کو دیکھا جو حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر سے یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور آپ روایتوں میں دیکھیں آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ آپ ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے، فرمایا کہ تم لوگ وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے گھرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اور اسی طرح کی روایتوں میں جیسے ایک شخص مسلمانوں میں سے قتل ہو گیا غزوہ ذات الرقاع میں، تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں شہید ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس کو ایک چادر کی خیانت اور چوری کی وجہ سے جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں. تو آپ روایت دیکھیں گے تو جنت اور جہنم کا مشاہدہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ کیا. ایک دفعہ دوپہر کو آپ نکلے تو فرمایا کہ میں عالم برزخ میں یہودیوں کی آواز سن رہا ہوں. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا جس میں شعلے ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، اور میں نے اس میں عمرو بن عامر کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا. اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام پر ان کی ساری اولاد تا قیامت ذروں کی شکل میں دکھائی گئی، مجھ کو بھی میری ساری امت تا قیامت مومن و کافر سب مجھ کو دکھائے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت و جہنم وغیرہ نشانیوں کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت مرتبہ دیکھا تھا. واقعہ معراج میں سب سے بڑا جو اہم کردار تھا وہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب کا دیدار کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار ہی کے لیے اپنے حبیب کو لامکہ میں بلایا تھا. معراج کی ایک حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور بلند وہ ہوتا ہے جس سے اونچا کوئی نہ ہو. تو اس لیے عملی ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لامکاں پر بلایا تاکہ عرش اور ملائکہ حور و گرما سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا اور ذکر جو ہے وہ بلند تو ہے ہی، اور محبوب بھی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اور سب محبوب کی بلندیوں کو ملاحظہ فرما لیں. اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث قدسی ہے کہ لولا کا کما خلق، اے محبوب اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا. تو اور مختلف روایتوں میں اور بھی ہے کہ میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کے سارے آسمانوں وغیرہ کی سیر کرا دی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مملوکہ اشیاء کو دیدار کر لیں اور اپنی مملوکہ اشیاء کو آپ خود اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما لیں. اسی طرح ایک حکمت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو جس کے لیے رحمت ہو ان سب کو دے کے تبھی تو رحمت ہوگا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان عالموں کی بھی سیر کرا دی جو جن عالموں کے لیے آپ رحمت ہے، اور آپ نے ان عالموں کو جا کر بھی دیکھ لیا جن کا اس سے پہلے آپ نے ملاحظہ جن کو نہیں فرمایا تھا، تاکہ آپ جن جن عالموں کے لیے رحمت ہیں ان سب کو ملاحظہ فرما دیں. اور ایسے ہی تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے شرف حاصل کیا، لیکن انبیاء کرام کو کلام مختلف طریقے سے ہوتا تھا. جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا، یعنی تمام انسانوں میں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، مگر جس بشر سے بھی اللہ کلام فرماتا ہے تو وحی کے ذریعے فرماتا ہے. تو ایک تو وحی کے ذریعے کلام کیا. دوسرا او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر کے یہ اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 3 طریقے سے کلام فرمایا.
ایک تو وحی کے ذریعے ایک فرشتے کو بھیج کر، اور ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ورائی حجاب، یعنی بغیر وحی اور بغیر فرشتے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام چونکہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کلاموں سے تو آپ کو مشرف فرمایا ہی، لیکن ایک خاص قسم کا کلام خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اور لا مقام میں بلا کر کے بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ یہ ایک معراج کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بے شمار کمالات کے مالک ہیں، اور کارخانہ فطرت کا بے مثال سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب معراج میں اس لیے بلایا تاکہ اے تمام ملکوت اور تمام عرشیوں فرشیوں لوح قلم اور سماوات سب کے سب رہنے والوں، میرے محبوب کو تم دیکھ لو، کیونکہ میرا محبوب جو ہے وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا جو ہے وہ بے مثال اور سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی سب سے بہتر مخلوق، سب سے افضل مخلوق کو دکھانے کے لیے ساری کائنات کی اس رات کے اندر سیر کرائی۔ ایک اور بڑی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اب ہم نے اپنے جان و مال کو دیا اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائی۔ تو یہ سودا ہوا تھا، لیکن سودا ہونے کے بعد جنت کو کسی نے دیکھا تو نہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلا کر کے وہ جنت بھی دکھا دی کہ جو اعمال صالحہ کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو محبوب کو وہ جنت بھی اللہ نے شب معراج میں بلا کر کے دکھا دی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور سارے نبیوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن ابھی تک اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ رب نے شب معراج میں اپنے حبیب کو بلا لیا اور بلا کر کے اپنا دیدار عطا کر دیا تاکہ آپ کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی ہو جائے، اور ساری گواہیاں جو ختم ہوتی ہیں وہ آپ کی گواہی پہ جا کے ختم ہو، اور سب سے آخر میں آپ گواہی دینے والے اور خود دیکھ کر کے گواہی دینے بن جائیں کہ اللہ ایک ہے اور میں نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ تو اس طرح علماء کرام نے معراج کے سفر کے اندر بڑی حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ تو چند ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ معراج ایک بے شمار کمالات اور فضائل کا ایک ایسا جامع واقعہ اور سفر ہے کہ انسانی عقل آج تک اس کے اندر حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک متقی پرہیزگار پارسا عابد و زاہد بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام